کا ایک جملہ اور تفسیروں کے دریا بہا دیے۔ عرش کے مالک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو جا کے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، مجھ سے راضی ہو جائے۔ بندے اللہ سے راضی ہی نہیں راضی ہوتے۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا، امام غزالی سے، کہ حضور اللہ کا بندے سے راضی ہونا کمال ہے یا بندے کا اللہ سے راضی ہونا کمال ہے؟ تو امام غزالی مسکرائے، فرمانے لگے رب تو بڑا ہی مہربان ہے، وہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ وہ تو مسجد میں آ کے توبہ کرے تو اللہ راضی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اللہ راضی، وہ تو کسی اندھے کو رستہ دکھایا تو اللہ راضی ہو گیا، وہ تو طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ بندہ ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا۔ جس کے پاس اولاد نہیں وہ کہتا ہے چلو ایک بیٹی مل جائے تو میں راضی ہوں، بیٹی مل گئی تو کہتا ہے ایک بیٹا بھی ملے تو پھر راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ دونوں اچھی تعلیم حاصل کر لے تو پھر میں راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ بہت زیادہ پیسے کمائے تو پھر میں راضی ہوں۔ بہرحال راضی ہوتا، لیکن جو راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ اکبر، جو اللہ سے راضی سکھی بڑا رہتا ہے، سکون میں بڑا رہتا ہے، مطمئن بڑا رہتا ہے، جو سمجھ لیتا ہے نا کہ جو میرے رب نے بہتر سمجھا وہ میرے اللہ نے مجھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار حضرت بلال حبشی نے کوئی عہدہ نہیں مانگا ساری زندگی، انہوں نے نہیں کہا مجھے بھی ایک صوبے کا گورنر بناؤ میری بھی خدمات ہے، مجھے بھی وزیر خزانہ بناؤ میرا بھی کچھ بنتا ہے۔ ایک دفعہ نہیں کہا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری بھی کوئی ڈیوٹی ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے چلو سپہ سالار ہی بنا دیا جائے۔ ساری زندگی مسجد میں جھاڑو دیا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی محبوب کے مہمانوں کا لنگر پکایا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام کے بچوں کی نوکری کی تو اسی پہ راضی رہے، راضی بالرضا رہے۔ حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ اپنے دل کو جب پوچھتے ہو، دل پہ توجہ کرتے ہو تو کیا جانتے ہو؟ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ جب ہم اپنے دل پہ توجہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کی کوئی دلیل بھی تو ہوتی ہے، ہمارے زمانے میں تو کوئی دلیل نہیں، نماز نہیں پڑھتا پھر بھی میں مسلمان ہوں، روزہ نہیں رکھتا پھر بھی مسلمان، جھوٹ صبح سے شام تک کہتا خبردار کسی نے مجھے ذرا بھی بات کی سب سے بڑا مسلمان میں ہی ہوں، بددیانتی، دھوکہ، فریب، فرار، لیکن خبردار کسی نے کوئی بات کی سب سے بڑا مفتی میں ہی ہوں۔ جرم سارے پائے جاتے ہیں، دلیل کیا ہے بھائی؟ اگر کسی لیکن اگر درخت ہے تو دلیل یہ ہے کہ پھل بھی ہے، شاخیں بھی ہیں، لیکن تو صاحب ایمان ہے تو دلیل کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم ایماندار ہو تو دلیل دو۔ تو بڑے خوبصورت تھے میرے محبوب کے تیار کردہ لوگ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، اگر کبھی مصیبت آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ ہم اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی ہوتے ہیں، ہم اپنے اللہ کے ہر فیصلے پر۔ اب حضور نے رزلٹ کا اعلان کیا تو میرے محبوب فرمانے لگے پھر سنو میں گواہی دیتا ہوں واقعی اللہ نے تمہیں دولت ایمان عطا فرمائی ہوئی، پھر واقعی اللہ نے تمہیں دولت ہے۔ اگر تم اپنے رب پر راضی ہو، اگر تم راضی ہو اس کام پر جس پہ اللہ نے تمہیں رکھا ہوا، اگر تمہیں کسی کو دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی، اگر تم نہ حسد میں جلتے ہو، نہ بغض میں، نہ کینے میں، نہ تکبر میں، نہ احساس کمتری کا شکار ہوتے، اگر تم راضی رہتے ہو کہ میرے مالک نے بہترین زندگی مجھے دی، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صاحب ایمان ہو۔ ہمارے زمانے میں لوگوں کی وہ تکلیفیں، صبر نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بے چینی سی ہے، بے قراری سی ہے، معاشرے میں ایک عجیب سی حال چال ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ سامنے والا جو شخص ہے نا وہ بڑا سکھی ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ میں رات اپنے پیر بھائیوں کو سمجھا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا یاد رکھنا جس آدمی کا عہدہ بڑا ہوتا ہے نا اس کا زخم بھی بڑا گہرا ہوتا ہے، اس کا زخم بھی بڑا۔ ہاں وہ کسی شاعر نے، شعر اردو کا ہے اور تھوڑا وقی تھا شاعر بھی، تو بات بھی اس کی تھوڑی وقی ہے، چلیں آپ سیانے لوگ ہیں آپ کی سمجھ میں آ ہی جائے گی۔ اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی، ہجوم غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ ہم رو رہے ہیں، ہم نے واہ ویلا کر کے دنیا، ہم اس احتیاط سے روئے کہ ہماری آنکھ نم نہ ہوئی، ہم نے واہ ویلا کر کے نہیں بتایا کہ بڑی دقت میں،
हमने अपने आप को महफूज रखा, जब्त में रखा, हौसले में रखा, अल्लाह की रजा पे राजी रहे, अपने आप को अपने मालिक रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। अल्लाह फरमाते हैं मैं उनसे राजी हूँ, वो मुझसे राजी हैं, और ये बहुत बड़ी कामयाबी। अपनी जिंदगी में अल्लाह के फैसलों पर राजी होना सीखें, राजी होना सीखें। रब करीम के फैसलों पे राजी होने की आदत बनेगी तो ईमान मजबूत होगा, तवक्कुल मजबूत होगा, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा मजबूत होगा, हुजूर की गुलामी में पुख्तगी आएगी, शब रोज सुकून के साथ गुजरेंगे, जिंदगी इत्मीनान वाली हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको रश्क की नज़र से देखेंगे। शर्त यह है कि ये इरादा कर लें, ये जहन बना लें कि जो मेरे हक में बेहतर था मेरे रब ने मुझे अता फरमा दिया, और जो अल्लाह ने मुझे नहीं ना दिया वो मेरे हक में बेहतर नहीं था। इस इरादे को जब आप पुख्ता करेंगे फिर ईमान आपको बड़ी लज्जत देगा। अल्लाह तबारक व तआला के जो नेक बंदे हैं, जो अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, फिर इस उम्मत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम, अहले बैत अतहार, ताबीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, रब ताला के ये सारे बंदे वो हैं जिन्होंने अल्लाह के दीन की बड़ी खिदमत की। अपनी जितनी सलाहियतें अल्लाह ने उन्हें दी थी वो सारी दीन के लिए उन्होंने खर्च की। उन लोगों ने अपने औकात सारे दीन को दे दिए, माली वसाइल जितने उनके पास मौजूद थे वो सारे उन्होंने दीन को दिए। तबलीग दीन, इशाअत दीन, तरवीज दीन, तशरीहात दीन, किताब व सुन्नत के इबलाग के लिए जो वो कर सकते थे उन्होंने सर धड़ की बाजी लगा के वो काम किया। आज जो दीन हम तक पहुंचा है तो ये इस दीन में वो जो मुखलिस लोग थे जिन्होंने सही मानों में जद्दोजहद की थी, ये उनकी बरकत है कि दीन की तालीमात अल्लाह के फजल से हमारे पास मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ना अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत फरमाता है, और रब करीम तो सारी मखलूक से बड़ा प्यार करता है। लेकिन अगर कोई बंदा नेक भी हो, साले भी हो, परहेजगार भी हो, फिर तो वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। और रब करीम की ये भी मंशा है, अल्लाह ताला की ये भी रज़ा है कि जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है ना, उससे लोग भी मोहब्बत करें। कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक जो लोग ईमान लाने के बाद नेक अमाल करें, रहमान लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा फरमा दे। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को बुलाता है और बुला करके फरमाते हैं जिब्रील मैं फ़लाँ आदमी से मोहब्बत करता हूँ, आसमान ने दुनिया पे ऐलान कर दो कि सारे लोग उससे मोहब्बत करें। और फिर फरमाते हैं कि ए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आप दुनिया में लोगों के दिलों में ये बात डाल दें कि अल्लाह फ़लाँ आदमी से प्यार करता है, लिहाजा सारे उससे मोहब्बत करो। सालिहीन का प्यार दीन का बहुत बड़ा हुस्न है। बुखारी में, मुस्लिम में, कुतुब अहादीस में एक पूरा बाब है कि किसी से मोहब्बत करो तो अल्लाह की रिज़ा के लिए और किसी से बुग़्ज़ रखो तो अल्लाह की रिज़ा। पूरा बाब है, एक दो हदीस नहीं। अब होता ये है कि हमारे ज़माने में कुछ लोग तो बेचारे वैसे ही बड़े बात चीज़ों से आवाज़ान हैं, उनकी तबीयतें वैसे ही बड़ी तल्ख हैं, बड़ी तुर्श हैं, वो वैसे ही ज़रा दुनिया से हट के चलना चाहते हैं, उनका मिजाज है। वो क्या करते हैं कि वो बदगुमानियाँ पैदा करना, सोसाइटी के अंदर बुरी सोचों का फ़रोग देना अपने लिए वो ज़रूरी समझते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। मैं अक्सर ये मिसाल दिया करता हूँ कि मोहब्बत भी अगर हम पैदा करना चाहें तो पैदा हो सकती है, और किसी की अदावत पैदा करना चाहें तो वो काम भी हो जाता है। बहू जाना चाह रही थी मेके, उसने अपने शौहर से या अपनी सास से कहा कि मुझे घर जाना है। तब एक पहलू तो ये है कि वो शाम को बेटा घर आया तो अम्मा कहती है कि पुत्र देख, बेटा नहीं चाह रहा था कि वो जाए। अम्मा उसको उसकी ज़हन साजी करती है, कहती बेटा देख तू हर वक्त अपनी माँ के पास रहता है, बाप के पास रहता है, बहन भाइयों के पास रहता है,
تو बेचारी अगर 6 माह के बाद 3 माह के बाद तकाजा करती है तो उसका भी तो दिल करता है ना अपने माँ बाप से मिलने। अब बच्चा नरम होता है, वो शौक से गाड़ी निकालता है, शौक से छोड़ने जाता है, उसके दिल में मोहब्बत फरोग पकड़ गई। एक पहलू ये है कि उसने मुतालबा किया बहू ने कि मुझे जाना है मेके, तो सास साहबा ने शाम को अपने बेटे से कहा कि कोई तरीका तो नहीं ना रोज जाने का, और जब ये वहां से होके आती है तो उसका लहजा ठीक नहीं रहता, फिर ये इसको गलत मशवरे मिलते हैं, तो पहले तो वो साहब वैसे ही लड़ाई शुरू कर देंगे कि जाना ही नहीं, और जब बात बड़ी बढ़ेगी तो वो जाएंगे तो साथ ये कहेंगे कि जाऊंगा जरूर पर दरवाजे पे छोड़ के आ जाऊंगा, मैंने अंदर क्यों कि ये भी किसी ने पीछे से उसको भरा है। आप किसी बंदे के बारे में भी, किसी के बारे में भी, हमारे तमाम जगहों पे इसी तरह ही होता है, दोस्तों की महफिल हो, तंजीमें हो, हमारे दफातर हो, सब जगह कुछ लोग बाकायदा काम करते हैं नफरतें भरने का। और फलाना तुमने देखा क्या कर रहा था, ज़हन बनाते हैं, बंदा उससे एलर्जी खाने लगता है, नफरत करता है, कुछ ज़हन बनाते हैं यार कितना भला आदमी है, देखो कितने वक्त पे आता है, बेचारा घर में इसके कोई और है भी नहीं फिर भी छुट्टी नहीं करता, वक्त पे आता है। तो ये ज़हन साजी नफरतों के भी लोग करते हैं, मोहब्बतों की भी। एक मिसाल और दे दो छोटी सी, एक मक्खी वो है कि आपका पूरा वजूद मौजूद है पर वो वहां बैठेगी जहां पीप है जिस्म में, बाकी किसी जगह नहीं। उसका मिजाज है, गलाजत वाली जगह पे बैठ मिजाज है, उसने ढूंढ गई किसी गलत बात पे, साथ ही गलत तबीयत है उसकी, मानते नहीं बहुत से लोग पर गीबत के कायल होते हैं, ज़हन में फतूर होता है, बैठना ही गलत जगह पे, हालांकि बाकी सारा जिस्म मौजूद है, पीप वाली जगह पे, रेशे वाली जगह पे, जख्म वाली जगह पे बैठना है, और वहां से उठ के जब कहीं और बैठना है तो वहां बीमारी फैलानी। एक मक्खी वो भी है जो ढूंढती है सारा जमाना पर बैठती फूल पे है, और जब वो फूल पर बैठकर अपने घोंसले में जाके बैठती है तो पता है वहां क्या पैदा होता है, शहद पैदा होता है, और शहद वो है जो शिफा देता है। आज कुछ लोगों ने प्रोपोगेट कर दी चीजें, वली क्या होते हैं, दरवेश क्या होते हैं, सूफी क्या होते हैं, कुरान पाक पढ़ो, नमाज पढ़ो, इबादत करो, खत्म हो गई बात। ओ खुदा के बंदो समझो, ये वली थे जिनको सहाबा कहा जाता है, वली ही थे जिनको अहले बैत कहा जाता है। कुरान पाक के दिफा के लिए, अहादीस की हुर्मत के लिए, दीन की तबलीग के लिए जो मैदानों में निकला करते थे उन्हें वली कहा जाता था। वली का माना अल्लाह का दोस्त, इनसे प्यार करना, इनके लिए अपने दिल में जज्बात रखना। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दो लोग रब की रजा के लिए आपस में प्यार करें, जो अल्लाह की रजा के लिए आपस में प्यार करें, अल्लाह उन दोनों से मोहब्बत फरमाता है। आप गौर करें, अल्लाह के नेक बंदों का प्यार। साल दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल माजूब शरीफ में लिखा है, ख्वाजा हसन बसरी का कौल। ख्वाजा हसन बसरी ताबी हैं, हज़रत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम के शागिर्द हैं, फैज़ याब होने वाले हैं सहाबा से, बड़ी बारीक बात करते हैं। फरमाते हैं बुरे लोगों की सोहबत में ना बैठना, बुरे लोगों की बातें ना सुनना। अगर तुम बुरे लोगों की सोहबत में बैठोगे, बुरे लोगों की बातें सुनोगे तो वो तुम्हें अच्छे लोगों से बदगुमान कर देंगे। तुम्हारी फिक्र में, तुम्हारे जहन में वो अच्छे लोगों के खिलाफ चीजें भर देंगे। बुरे लोगों की सोहबत अच्छे लोगों से बंदे को दूर कर देती है। तो भाई अच्छे लोगों की सोहबत में आएंगे आप तो अच्छे लोगों के बारे में आपकी ज़हन साजी होगी। अल्लाह के नेक बंदों से प्यार करें, उनके साथ मोहब्बत करें, उनके लिए अपने दिल के अंदर अच्छे जज्बात, ये हमारे पास हैं दाता अली अजवेरी, उनके मज़ार शरीफ पे हाजिरी दें। देखें, गलत काम जहाँ होता हो गलत काम को रोका जाता है, असल चीज़ को बदल नहीं दिया जाता। दाता साहब मोहसन है इस उम्मत के, और डॉक्टर इकबाल ने कहा सैयद हजवेर मखदूम उमम। दाता साहब तो वह हैं कि उम्मत सारी के मखदूम है, सारी उम्मत को उनकी खिदमत करनी चाहिए। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की कश्फुल माजूबा पढ़े तो सतर सतर रोशनी, जगह जगह आपके लिए खैर, तालीमात। दाता साहब ने दीन का काम किया, ड्यूटी की। उस शरीफ पे तो मैं भी नहीं जा पाता, रश बड़ा होता है, खराफात भी बाज जगह पे बड़ी होती हैं, बाद ऐसे काम होते हैं जो कतअन नहीं होने चाहिए और उनकी हर फोरम पे मजम्मत होनी चाहिए। पर हमें दाता साहब की हाजिरी तो नहीं ना छोड़नी चाहिए। हमें तो कोशिश चले उर्स से पहले या उर्स के बाद, मेरी अपील है जरूर जाइएगा। और जाके ना तो जरूरी नहीं कि आप
کوئی خاص دل کے اندر بات ہی لے کے جائیں. آپ داتا صاحب جا کر صرف اتنا کہیں کہ حضور آپ نے جو دین کی خدمت کی ہے ہم تو اس خدمت پر آپ کو سلامی دینے آئے ہیں. ہم تو صرف سلام کرنے ہیں کہ آپ نے کمال نوکری کی دین. اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنی عقیدت، اپنی ارادت، اپنی محبت، اپنا پیار مضبوط کریں. ان کے لیے اپنے دلوں کے اندر خیر کے جذبات ہمیشہ رکھیں. صحابہ کرام کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے، امام بخاری کے لیے، امام مسلم کے لیے، صوفیاء کے لیے، حضرت غوث پاک جیلانی کے لیے، خواجہ معین الدین اجمیری کے لیے، حضرت بہاؤالحق نقش بند بخاری کے لیے، حضرت سیدنا داتا علی اجمیری کے لیے، حضرت پیر سید مہر علی شاہ کے لیے، امام احمد رضا بریلوی کے لیے علیہم الرحمہ اچھے جذبات ہو، اچھا ذہن ہو، اچھا گمان ہو. آپ کی طبیعت چاہے کہ آپ ان لوگوں کی تعلیمات پڑھیں. جو طرز حیات انہوں نے اختیار کیا اس طرز حیات پر ہم بھی عمل کریں. ہم بھی اپنی زندگی اسی طرح سنت اور شریعت کے مطابق گزاریں جو ان لوگوں کا نہج اور ان لوگوں کا طریقہ تھا. الترغیب و ترہیب میں نا ایک روایت موجود ہے. ایک تابعی بزرگ ہیں حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ. وہ کہتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بالکل کالی داڑھی لیکن بڑے خوبصورت چمکتے ہوئے دانت ان کے. لوگ ارد گرد کافی سارے بیٹھے تھے، مختلف مسائل پہ بات کر رہے تھے. جب لوگ الجھ جاتے نا اور کسی مسئلے میں ان سے کام آگے نہ بڑھ پاتا تو وہ پھر اس نوجوان کی طرف رجوع کرتے اور وہ جوان دو چار باتوں میں فوراً مسئلہ حل کر دیتے. کہتے میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے اتنی نورانی شخصیت؟ تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگے آپ نہیں جانتے، یہ تو صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل ہیں. کہتے ہیں میری طبیعت نہ لگ گئی ان کے ساتھ، میرا ان کے ساتھ دل کا لگاؤ ہو گیا، محبت ہو گئی، شوق ہو گئی. ہم نے چونکہ اولیاء کو، صوفیاء کو، صحابہ کو، اہل بیت کو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا، اس لیے ہمارے بچوں نے آئیڈیل بنایا ہے نئے دور کے فیشن کو. ہماری آنے والی قوم کسی امیر ترین شخص کو آئیڈیل بناتی ہے، پھر وہ سارے غلط ملت رستے اختیار کر کے وہاں تک جانا چاہتی ہے. وہاں جو آدمی کھڑا ہے وہ کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو فیمس کر کے دنیا کے سامنے لانا چاہتی ہے، چاہے انہیں کسی طرح کا بھی کوئی روپ دھارنا پڑے. یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں اس بات کو، اگر ہم ان لوگوں کی سیرت کو، سوانے کو اپنے گھروں تک لے آئیں تو آپ یقین کریں کہ ہماری نسل کے بچنے کا بہت بڑا یہ ذریعہ بن جائے. اب جوان ہے یہ بھی لیکن امت کے مسائل حل کر رہے ہیں. حضرت ابو ادریس خولانی کہتے ہیں مجھے ان کی یہ طبیعت دیکھی تو پیار ہو گیا ان سے. اس دن تو رش بڑا تھا، میں نے سوچا کہ کل جلدی آؤں گا اور ان سے ملاقات کروں گا. کہتے ہیں میں اپنی طرف سے سب سے پہلے مسجد میں پہنچا لیکن حضرت معاذ ابن جبل تو مجھ سے پہلے مسجد میں موجود تھے اور وہ نفل پڑھ رہے تھے. فرماتے ہیں جب وہ فارغ ہوئے تو میں ان کے قریب گیا اور میں نے جا کے کہا حضور مجھے اللہ کی قسم ہو مجھے آپ سے محبت ہو گئی، اللہ کی رضا کے لیے آپ مجھے اچھے لگتے ہیں. مشکاہ شریف میں نا ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس سے تم محبت کرو نا اللہ کی رضا کے لیے اسے بتاؤ بھی کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اسے بتاؤ بھی تاکہ وہ بھی آپ کے لیے اچھی جذبہ. محبت جو ہوتی ہے یہ اظہار کی محتاج تو نہیں ہوتی، لیکن محبت میں اظہار ضرور ہوتا ہے، محتاج تو نہیں. لیکن ہر چیز دل میں رکھنے کی نہیں ہوتی، کچھ زبان سے کہنے کی بھی ہوتی ہے، کچھ کہنے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور وہ کہہ بھی دینی چاہیے لیکن اتنی ہی کہنی چاہیے جتنی ضرورت ہو. 2 4 5 قدم آگے بڑھ کے نہیں، اس میں بھی تکلف آ جاتا ہے، تصنع آ جاتی ہے، بناوٹ آ جاتی ہے. فرمایا حضور مجھے اللہ کی قسم مجھے آپ سے پیار ہے. تو حضرت معاذ ابن جبل مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ کہا حضور اللہ کی قسم آپ سے پیار ہے. فرمایا پھر سوچ کے کہیے. کہا اللہ کی قسم آپ سے پیار ہے. فرماتے انہوں نے نا میرا کپڑا پکڑ کے مجھے کھینچا اور قریب کر کے کہنے لگے سن. پھر میں نے نبی پاک سے سنا ہے جو 2 بندے رب کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں اللہ کی محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے، پھر اللہ ان سے پیار کرتا ہے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں. ہماری محبتوں میں نا دنیاوی اغراض بڑھے، اوئے ہوئے ہر دعوت صرف اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ بندہ بلاؤ جو میرے کام آئے گا. ہر تحفہ اس لیے آگے کی طرف روانہ کیا جاتا ہے کہ اس شخص کو بلاؤ جو کل میرے کام آئے گا. عزیز بھائی اللہ کے نیک بندے سے اللہ کا بندہ سمجھ کے پیار کریں.
اور اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے اس کے ساتھ فوٹو آنا ضروری نہیں, اس کے ساتھ پیار ہونا ضروری ہے. اور اگر محبت اخلاص والی ہو, پیار والی ہو, عقیدت والی ہو, تو حضرت ابو ذر غفاری نے تو کہا تھا یا رسول اللہ اگر بندہ کسی نیک بندے سے پیار کرے, نہ اس سے مل سکے, نہ اس طرح کے کام کر سکے, پھر بھی کوئی نتیجہ نکلے گا, تو حضور نے فرمایا پیار خالص کرے, اللہ قیامت کے دن دونوں کو جمع فرما دے گا. جو جس سے محبت کرے گا صبح قیامت اسی کے ساتھ ہوگا. شاید اسی لیے کسی پنجابی کے شاعر نے کہا تھا کہ اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ فرول ہوئے, ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے, جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے, اساں بھی کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے, لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے, اودوں کولوں کی رب نے حساب لینا جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہو. تو اللہ کے بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرے, اس میں للہیت پائی جائے, للہیت ہو اس میں کوئی اور نہ ہو, بندہ ہو اور اللہ کی رضا ہو, یعنی درمیان میں رب ہو, اور تیسرا وہ شخص ہو. رضا الہی جب مقصود ہو پھر شکوے بھی پیدا نہیں ہوتے, پھر شکایتیں بھی پیدا نہیں ہوتی, پھر اپنی مرضی کے بندہ جملے بھی نہیں بیان کرتا, پھر کسی جگہ کوئی تکلف بھی اس میں نہیں پایا جاتا. تو خالصۃ لوجہ اللہ تعالی آپ اللہ کے بندوں سے محبت کریں اور خاص ان کے لیے جذبات پیدا کریں. آپ کی طبیعت میں خاص جذبہ ہو, خاص شوق ہو, کسی پراپوگیٹ کرنے والے کے کسی پراپوگنڈے کا شکار نہ ہو, آپ کی طبیعت ہو, تبھی ملان ہو, ذوق ہو. حضرت حرم بن حیان تابعی ہیں, فرماتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنی نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت اویس کرنی ان کی دعا کی برکت سے اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشش کرے گا, اور جب میں نے یہ سنا کہ حضرت مولا علی جیسے لوگ, حضرت عمر فاروق جیسے لوگوں کو جبہ دے کے بھیجا گیا ہے, اور حضور نے بھیج کے کہا ہے کہ اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے, تو فرماتے ہیں میرے سینے میں لو لگ گئی کہ میں حضرت اویس کرنی سے ملوں, میری طبیعت لگ گئی, میرا شوق آ گیا کہ میں خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملوں. میں نکل پڑا, اللہ کے بندے کے لیے نکلا. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں, اس کو ابن الجوزی نے بھی لکھا ہے, داتا گانج بخش علی اجویری نے بھی لکھا ہے, کہتے ہیں میں ڈھونڈنے لگا حضرت اویس کرنی کو, بڑے شہروں میں گیا پر وہ ملے نہیں. داتا صاحب کہتے ہیں وہ حال والے آدمی تھے, ان پر بھی حال تاری رہتا تھا, اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی, وہ بھی اپنی کیفیت میں رہتے تھے. داتا صاحب نے لکھا ہے جب دنیا ہستی تھی حضرت اویس کرنی رویا کرتے تھے, اور جب لوگ روتے تھے تو وہ ہنستے تھے. وہ سادہ غذا کھاتے تھے, کسی سے کوئی لین دین نہیں, اپنے طرز کلام, اپنی زندگی. یہ لوگ بھی بڑے شاندار ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ اپنے حال میں رہتے تھے. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے بڑی جگہ ڈھونڈا, پر میں جہاں جاتا لوگ کہتے ہاں گندمی رنگ والے, ہاں جن کے چہرے پر کچھ برس کے داغ ہیں, وہ جن کا چہرہ اور وجود بڑا روب والا ہے, وہ اویس کرنی. کہتے ہیں میں ڈھونڈتا جس شہر میں جاتا لوگ کہتے وہ آئے تھے پر چلے گئے. وہ کسی نے کہا تھا نا اویسیوں میں بیٹھ جا, بلالیوں میں بیٹھ جا, صفیں تو سب بچھی ہیں تو عشق والیوں میں بیٹھ جا. فرماتے ہیں میں وہ صفیں تلاش کرتا ڈھونڈتا, نہ ملے مجھے. بالآخر میں عراق پہنچ گیا, نہر فرات کے کنارے ساری دنیا سے علیحدہ ہو کے وضو کر رہے تھے. کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا ہوں, میں نے جا کہا السلام علیکم, تو حضرت اویس کرنی چہرہ اٹھا کے کہنے لگے وعلیکم السلام حرم بن حیان. تو میں نے کہا حضور آپ مجھے جانتے ہیں؟ فرمانے لگے عرفت روحی من روحی کا, میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے. کہتے ہیں میں نے کہا حضور کو نصیحت کر دے. تو فرمانے لگے پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ آج کے بعد مجھے ملنے نہ آنا, میں نہیں پسند کرتا, میں تنہا رہنا چاہتا ہوں, مجھے نہیں شہرت اچھی لگتی, میرا نہیں دل کرتا لوگ میرے پیچھے بھاگیں. آج آیا ہے, آج کے بعد نہ آنا, بس چھوڑ دے مجھے میرے حال پہ, میں اپنی زندگی اپنے حساب کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں, تو آج کے بعد نہ آنا. اور پھر فرمانے لگے اگلی نصیحت یہ ہے کہ جو رب نے تجھے دے دیا ہے نا اس پہ راضی ہو جا, اگر اس پہ راضی نہیں ہوگا تو تکلیف میں رہے گا. فرماتے ہیں میں نے پھر کہا میرے لیے دعا کر دے, تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے, کہنے لگے یا اللہ میری اور اس کی جنت میں ملاقات کرا دینا. تو انہوں نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے اور فرمانے لگے اب تو جا, میں کوشش کروں گا تجھے دعاؤں میں یاد رکھوں, تو بھی کوشش کرنا مجھے دعا میں یاد رکھنا. فرماتے ہیں یہ کہتے کہتے نا وہ رستہ بدل گئے,
اور گلی کا کونا وہ جب مڑے تو پھر میں ڈھونڈتا رہا، دوبارہ زندگی بھر ملے نہیں، لیکن میرا پیار سچا تھا، وہ مجھے ویسے تو نہیں ملے پر خواب میں کئی دفعہ مل جاتے ہیں۔ اور خواب میری وچ بھی آیا ماہی تے میں پھر وہ گل وچ پا لئیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ فرماتے ہیں مجھے محبت ہو گئی، خواب میں زیارت ہو جاتی۔ اچھے لوگوں سے پیار کریں، اچھے لوگوں کی طرز اختیار کریں، ذہن کو جتنا مثبت کر سکتے ہیں، جتنا منفی خیالات سے دور کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ اپنی اصلاح اسی وقت ہوگی جب آپ کسی اصلاح والے کے قریب بیٹھیں گے، اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کریں گے، اچھے لوگوں کی طرف آپ سفر کریں گے، پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی ساری آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ رب تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرنا حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، تو کسی کو بھی اٹھاتا سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان آقا، کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیرا کام ہے ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔